اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ آج شب 6 محرم کی یہ مجلس ادا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی عبادات کو، مناجات کو، توسلات کو، تضرعات کو، عزاداری کو، ماتمداری کو، نوحہ خوانی کو، مجالس سننے کو، مجالس پڑھنے کو، سلام سوز، تمام چیزیں عزاداروں کی خدمت کرنے کو، تبرک کے انتظام کرنے کو، سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ کی معرفت میں اضافے کے لیے، سرکار کے جانثاروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ اسد اللہ صلوات کی آپ سب تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی عبادات کو منظور و قبول فرمائے۔ مستقل جس عنوان پہ مجالس عشرائے محرم الحرام مشہد مقدس سے آپ لائیو سماعت فرما رہے ہیں، عنوان یہی ہے، دعا اور معرفت امام۔ کوئی بھی عنوان لے لیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے۔ عنوان کوئی بھی ہو، لیکن مقصد عنوان کیا ہے کہ انسان آل محمد کے دروازے تک پہنچ جائے۔ عبادت کا مقصد اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے، دعا کا مقصد اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے، تضرع و زاری کا مقصد اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے، زیارت کا مقصد اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ عنوان کو لے لیں، موضوع کو لے لیں، کسی بھی چیز کو، وہ اہل بیت کے دروازے پہ آپ کو لے کے آئے گی۔ لیکن آنا کس طرح سے ہے؟ دروازہ اہل بیت کا ہے، جس طرح پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہاوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ یعنی پیغمبر اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دے کے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کشتی نوح کو سمجھ جائے۔ اہل بیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کشتی نوح کو سمجھ لیا ہو۔ کشتی نوح کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بے پناہ چیزیں موجود ہیں کہ ابھی کشتی نوح کی ایک لکڑی ملی تھی، اس پہ پنجتن پاک کے نام مندرج تھے۔ کشتی نوح کی کچھ خصوصیت تھی کہ کشتی نوح میں آپ کو حیوان نظر آئیں گے، اس میں جانور نظر آئیں گے، ہر جانور کا ایک جوڑا،
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا تاکہ ان کی نسل برقرار رہے۔ ہر جانور کا، پرندے کا جوڑا کشتی حضرت نوح میں نظر آتا ہے، انسان موجود ہے، لیکن اگر حضرت نوح کی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوا تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ راحت الروح میں علامہ آیت اللہ عقائے حاج شیخ علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام میں ہر کوئی سوار ہوا، لیکن اگر کوئی سوار نہیں ہو سکا تو وہ ولد الحرام سوار نہیں ہو سکا۔ ولد الحرام جب کشتی کے قریب آتا تھا دروازے کے تو دروازہ دوسری طرف چلا جاتا تھا، جب وہ وہاں آتا تھا تو دروازہ اگلی طرف چلا جاتا تھا، یعنی ولد نامعلوم جتنی کوشش کرتا تھا کشتی نوح میں سوار ہونے کی تو وہ کشتی نوح میں سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں بدل کے یہ جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، چاہے کوئی لاکھ جتن کر کے کسی کو لے آئے، لیکن اگر وہ طاہریت کی منزل پہ نہیں ہے، اگر وہ طاہر اور پاک دامن نہیں ہے اور ابتدا سے پاک نہیں ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ بیٹھے گا وہی کہ جو پاک ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا طیب و طاہر رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب ایک کہتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ غیبت نہیں کرتے، یہ تہمت نہیں لگاتے، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، گناہوں سے دور آپ بھی رہ سکتے ہیں، کوئی بڑا نیک آدمی بھی رہ سکتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو گناہوں سے دور رہے اور انہوں نے گناہ نہیں کیے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ارادہ ہے آپ سے رزق کو دور رکھے، تو یاد رکھیں جو اہل بیت سے دور ہوگا وہی رجس ہوگا۔ اب میں نہیں کہتا، جا کے آپ دیکھتے جائیں، جس کو علم اچھا نہ لگے وہ رجس ہے، جو تابوت سے دور ہو وہ رجس ہے، جو مجلس حسین سے دور ہو وہ رجس ہے، جو کربلا سے دور ہو وہ رجس ہے، جو عزاداری سے دور ہو وہ رجس ہے، اور فتنہ ہے جو بھی مجلس سے سرور سے دور ہے، فتنہ ہے جو بھی مجلس سے، میں کچھ مجالس پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ مسدس عطا ہوئی مولا کی، تو میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ فتنہ ہے جو بھی مجلس سے سرور سے دور ہے، سارے جہاں کا سب سے بڑا وہ شرور ہے، اور بدبخت یہ سمجھتا ہے قسمت میں حور ہے، اور اصل میں ایسے شخص کی خرابی ضرور ہے۔ قرآن کے اعلان سے واضح یہی ہوا، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد و شاد رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو کیا یعنی کشتی نوح کی مثال دے کے فرما دیا، تو یاد رکھیے گا ہر عنوان کا مقصد جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے پہ حاضری ہے، ہر عنوان کا مقصد ہے اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے۔ تو جو جو عنوان بتاتے جا رہے ہیں وہ اہل بیت کے دروازے پہ لاتے جا رہے ہیں۔ تو اگر انسان کسی عنوان کو عنوان سمجھے اور عنوان کی اہمیت کو جانے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عنوان کس منزل کا حامل ہے۔ دعا اور معرفت امام، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اللہ نے فقط یہ نہیں کہ میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نماز، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے فقط نماز پڑھنے والا جہنمی، نماز نہ پڑھنے والا جہنمی نہیں، فقط یہ نہ کہنا نماز جو نہیں پڑھتا وہی جہنمی ہے، جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے اس کو بھی اللہ نے جہنمی بتایا ہے، جو روزہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، جو حج کرے اور دعا نہ کرے، جو زکاتیں دے اور دعا نہ کرے۔ اب یاد رکھیے گا، عبادت نماز پہلے ہے، دعا بعد میں ہے، روزہ پہلے ہے، دعا بعد میں ہے، حج پہلے ہے، دعا بعد میں ہے، زکاتیں پہلے ہے، دعا بعد میں ہے۔ یعنی رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھی، اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ نماز کو مجسم دعا کہا گیا ہے، اور دوسری رکعت کے قنوت میں دعا مانگی جاتی ہے، نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، سجدے میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم کہ انسان نے دعا مانگی، روزہ رکھا، افطار کے وقت آیا تو اس وقت اللہم لک سمنا کہہ کے دعا مانگی جاتی ہے، حج پہ گیا تو وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز پہلے ہے اور اس کے بعد دعا کی تاکید وارد ہوئی ہے۔
کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کی عنایت سے دور ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کے خزانے سے دور ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ خزینہ الہیہ سے دور ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ جملہ آپ کے سامنے بارہا تکرار کر چکا ہوں کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل جائے، من اوتیت دعا، جس کو دعا عطا کر دی جائے، لم یحرم الاجابہ، وہ اجابت دعا سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے توفیق دعا دینی ہے، مانگنا آپ کا کام ہے اور دینا اس ذات کا کام ہے کہ انسان کیسے مانگتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ دعا مانگتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں بلندیاں دیتا جائے گا۔ علم چاہیے تو دعا مانگو، صحت چاہیے تو دعا مانگو، تقوی چاہیے تو دعا مانگو، اولاد چاہیے تو دعا مانگو، گھر چاہیے تو دعا مانگو۔ دعا کا اتنا مفہوم ہے، توجہ فرمائیے گا، دعا کا اتنا مفہوم ہے کہ ہر قدم قدم پہ دعا بتائی گئی۔ آپ نے پانی کو دیکھا تو دعا پڑھنے کی تاکید، آپ نے آئینے کو دیکھا تو دعا پڑھنے کی تاکید۔ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے جیسے تو نے مجھے اچھا پیدا کیا ہے۔ پانی کو دیکھا، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، پاک ہے وہ اللہ جس نے پانی کو پاکیزہ قرار دیا اور اس کو نجاست سے دور رکھا۔ تو توجہ فرمائیے گا کہ ہر موڑ پہ دعا، وضو کے لیے آپ نے کلی کی تو دعا پڑھنے کی تاکید ہے، ناک میں پانی ڈالنا تو دعا پڑھنے کی تاکید ہے، چہرے کو دھویا تو دعا پڑھنے کی تاکید ہے۔ اللہم بید وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو سفید کر دے اس دن جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ پروردگارہ میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا اس دن جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ اس کے بعد حکم ہے، اور یہ بھی روایت کا فکرہ ہے، توجہ فرمائیے گا، میں ساتھ ساتھ آپ کو اس منزل دعا کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ دعا مانگی جاتی ہے وضو کے وقت، اے اللہ میرے چہرے کو سفید رکھنا اس دن جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من احب علی، جو علی سے محبت کرتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کو قیامت میں ایسے لے کے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس کے بعد حکم ہے کہ جب دایاں ہاتھ دھو تو یہ دعا فرق کرو، اللہم اتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا نام عمل میرے داہنے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب کتاب آسانی سے کرنا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری زیارت کو آئے گا میں قیامت کے دن اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دوں گا، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ اب امیر المومنین کے اصحاب، توجہ فرمائیے گا، جن کے داہنے ہاتھ میں نام عمل ہوگا اس کے عدد بنتے ہیں 212، اصحاب یمین 212، اصحاب علی کے عدد سیم برابر ہے، توجہ فرمائیے گا، اصحاب علی اصحاب یمین برابر ہیں۔ شیعہ اور ایک فرقہ واحدہ جو جنتی ہے وہ عدد برابر ہے، نمک کے اور مولا علی کے عدد برابر ہے، توجہ فرمائیے گا، اصحاب جنہ اور حب علی کے عدد برابر ہیں، توجہ۔ اب زبر میں بینات میں عدد برابر بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اذان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہے فرمان ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی، اے اللہ میرے نام عمل کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا قیامت کے دن، چونکہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل ہوگا وہ جہنمی قرار پائے گا، اے اللہ۔ اور مجھے اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعۃ النیران۔ تو یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سر کا مسح کرنا ہے پھر شریعت نے دعا بتائی، اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، اے اللہ مجھے اپنی رحمت اور برکات سے پورا گھیرے میں لے لے، میرے اوپر نازل فرما اپنی برکات کو۔ اور اس کے بعد جب پاؤں کا مسح کرنا ہے پھر دعا پڑھنے کی تاکید ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک انی یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ
पुल सिरात पे मेरे कदमों को साबित कदम रखना, ऐ अल्लाह मेरे कदम सिरात पे न लड़खड़ाएं। फिर आ जाए इमाम रजा फरमाते हैं जो मेरी जियारत को आएगा मैं रजा उसको पुल सिरात अबूर करवाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये 8वें का वादा है। और पहले के लिए पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी तूलानी हदीस है, आप फरमाते हैं अला वमन अहब्बा अलीयन, जो अली से मोहब्बत करता है, ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता यरा मकानहु फिल जन्ना, जो अली से मोहब्बत करता है वो इस दुनिया से जा ही नहीं सकता जब तक अपना घर जन्नत में ना देख ले। अला वमन अहब्बा अलीयन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता यशरब मिन माइल कौसर, यहां तक के आबे कौसर को दुनिया में पी के उसकी रूह कब्ज होगी। फिर आपने फरमाया अला वमन अहब्बा अलीयन यमुर्रु अला सिरात कल बरक़िल खातिफ, याद रखो जो अली से मोहब्बत करता है वो पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली की चमक गुजरती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली की चमक गुजरती है। तो अज़ान मोहतरम, दुआ पढ़ने की ताकीद है। हर मैदान में, हर मकाम में यह हुक्म है दुआ पढ़ो। इल्म चाहिए दुआ पढ़ो, तकवा चाहिए दुआ पढ़ो। बच्चे औलाद बदतमीज है, दुआ के जरिए उनको सही करो। तो अज़ान मोहतरम, फकत दुआ कारगर साबित नहीं होती जब तक रिज़्क़ हलाल पेट में ना हो। तवज्जो फरमाइएगा, दुआ फकत असर नहीं करती जब तक रिज़्क़ हलाल आपके शिकम में ना हो, खून ताहिर ना बने, यानी पाक खाने से आपका खून मारद वजूद में ना आए। अगर पाक खाने से मारद वजूद में दम बना तो वो दम जो बनेगा वो आपको अहले बैत के करीब लेके आएगा, मारिफत लेके आएगा। लेकिन हराम के पैसे से इताअत नहीं होती, हराम के पैसे से तकवा नहीं मिलता, हराम के पैसे से अल्लाह की इबादत नहीं होती। इसीलिए कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कुलू मिनत तय्यबात व अमलू सालिहन, पाक व पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। और फिर कहा है कि अब नेक अमल करो। तो याद रखिएगा, हर इबादत अफजल है, लेकिन अफजल तरीन इबादत अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। अल्लाह दुआ करने की इबादत को सबसे अफजल बताता है कि याद रखो जो दुआ करता है वो सबसे अफजल तरीन इबादत कर रहा है। और अल्लाह की ये मर्जी है, अल्लाह ये चाहता है कि दुआ करने वाला अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करे, ऐ अल्लाह मुझे ये चाहिए अल्लाह की बारगाह में। और अल्लाह ने कुछ मकामात ऐसे रख दिए हैं कि जहां पे चाहता है वहां पर दुआ मांगी जाए। हर जगह अल्लाह नहीं कहता कि दुआ मांगो, अल्लाह ये नहीं कहता बाजारों में, दरबारों में और बादशाहों के महलों में नहीं। हुक्म है दुआ मांगनी है हजर अस्वद के पास दुआ मांगो। अल्लाह हजर अस्वद के पास मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करता। हुक्म है कि करबला मुअल्ला में ज़ेरे गुम्मत इमाम हुसैन दुआ मांगो, जो दुआ वहां मांगी जाए उसको अल्लाह रद्द नहीं करता। हुक्म है बारिश के वक्त दुआ मांगो, अल्लाह उन दुआओं को रद्द नहीं करता। हुक्म है मासूमीन के हरम में दुआ मांगो, जो दुआएं मासूमीन के हरम में मांगी जाती हैं अल्लाह उन दुआओं को रद्द नहीं करता। हुक्म है दुआ मांगने का। शरीयत ने दुआ मांगने की ताकीद की है। शरीयत ने कहा है कि दुआ मांगो, जितना हो सके दुआ मांगो। तकवा चाहिए तो दुआ मांगो, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मजीद इजाफे की दुआ मांगो, और दुश्मनाने अहले बैत की नाबूदी और तबाही और बर्बादी की दुआ मांगने का हुक्म है। तो अज़ान मोहतरम, तो याद रखिएगा ये दुआ करना, कुरान जो है अब ये नहीं है इबादत हमने पहले की दुआ बाद में की। तो आप ये कह सकते हैं दुआ की कोई अहमियत कम हो गई। नमाज पढ़ी फिर बाद में दुआ है, रोजा रखा फिर बाद में दुआ है, हज किया फिर बाद में दुआ है, ज़कात अदा की फिर बाद में दुआ है। तो ये ना समझिएगा बाद में आई तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है। अल्लाह जो है जो बाद में भेजता है उसको कभी मामूली ना समझना। रहमतुल लिल आलमीन है, सबसे आखिर में भेजा। कुरान अफजल तरीन किताब है, सबसे आखिर में भेजा। तो जो फरमाइएगा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की 5 अलामतें हैं। क्या बात है आपके सुनने की, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आप सबके इल्म में, तकवे में, इबादत में, परहेजगारी में, और आप सबको करबला मुअल्ला की जियारत नसीब करे। और इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस के बाद, जैसा कि हर रोज हो रहा है, इमाम रजा के हरम से इंशाअल्लाह ताला लाइव मजलिस भी होगी, मसाइब भी होंगे, और इंशाअल्लाह मौला की जियारत भी की जाएगी। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप उसमें भी हमारे साथ रहिएगा। और कदम बे कदम करबला हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है पंजतर टीवी पे, वो भी इंशाअल्लाह ताला आप साथ साथ रहेंगे। मौला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और आप सबके लिए मैं मशहद मुक़द्दस से सुल्तान सरीर इर्तिज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे और सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए। हम सबको अगले साल से पहले करबला मुअल्ला की जियारत नसीब
نصیب فرمائے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا مومن کی 5 علامتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 51 رکعت نماز ادا کرے، خاک پہ سجدہ کرے، انگوٹھی عقیق کی داہنے ہاتھ پہ پہنے، اور زیارت اربعین پڑھے، اور بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کرے۔ نماز میں بلند آواز سے جب بسم اللہ پڑھے تو ہلکی آواز میں نہ پڑھے، جہر کے ساتھ پڑھے، اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھے۔ تو مولا نے توجہ فرمائیے گا، یہ 5 علامتیں مولا نے مومن کی بتائی ہیں، معتبر حدیث ہے۔ امام حسن عسکری کا فرمان 51 رکعت نماز ادا کرے، انگوٹھی عقیق کی دائنے ہاتھ پہ پہنے، خاک پہ سجدہ کرے، زیارت اربعین پڑھے، اور بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے۔ یہ ہے مومن کی علامتیں۔ واجب کرنا یہ ہے مسلم کی علامت۔ توجہ فرمائیے گا، واجب عبادت کو انجام دینا یہ مسلمان کی علامت ہے، اور مستحب کو انجام دینا یہ مومن کی علامت ہے۔ 17 رکعت نماز پڑھے گا تو مسلمان کہلائے گا، اور 34 رکعت مزید جو نوافل ہے وہ پڑھے گا تو مومن کہلائے گا۔ واجب کو ادا کیا تو مسلمان، مستحب کو ادا کیا تو مومن۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت جو ہے وہ مستحب ہے۔ واجبات کی ادائیگی انسان کو مسلمان بناتی ہے، اور مستحبات کی ادائیگی انسان کو مومن بناتی ہے۔ تو کہا بھی تو یہی جاتا ہے نا، توجہ فرمائیے گا بھئی مستحبات کی ادائیگی انسان کو کیا بناتی ہے؟ مومن بناتی ہے۔ تو اسی لیے اکثر یہ سننے کو ملتی ہے نا بات کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب، علی ولی اللہ پڑھنا اذان میں، یا دوسری اس اذان میں اور اقامت میں مستحب کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مستحب موقت کہا گیا ہے۔ اذان میں لا الہ الا اللہ واجب ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب، علی ان کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے حج کرنا واجب ہے، کربلا جانا مستحب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا جاتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں حج کرنا واجب ہے اور زیارت کربلا پہ جانا مستحب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، عزاداری کرنا مستحب ہے، بلکہ یہ مستحب نہیں اجر رسالت ہے عزاداری کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، نماز پڑھنا واجب، عزاداری کرنا اجر رسالت و مستحب کہا جاتا ہے، حج پہ جانا واجب ہے اور کربلا جانا مستحب کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں واجب کی ادائیگی انسان کو مسلمان بناتی ہے، اور مستحب کی ادائیگی انسان کو مومن بناتی ہے۔ تو یاد رکھیں واجب پہ اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا شریعت نے لکھ دیا ہے، لیکن ثواب ملتا ہی مستحب پہ ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، 99 ثواب ملتے ہیں۔ جواب دینا واجب ہے، 1 ثواب ملتا ہے۔ سلام مستحب، 99 ثواب، جواب واجب، 1 ثواب۔ سلام مستحب، 99 ثواب، جواب دینا واجب ہے، 1 ثواب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور ایسا واجب ہے کہ آپ نماز میں بھی ہیں اور کسی نے آپ کو سلام کیا تو حکم ہے اسی کے سلام کے کلام کو آپ دوہرا کے جواب دیں اسے، اور فی الفور حکم ہے روک کے، یعنی اتنا واجب ہے، لیکن ثواب 1 ہے، حسنہ 1 ملتا ہے، اور مستحب کتنا ہے کہ 99 ثواب اللہ کی بارگاہ سے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیے گا، اب کبھی یہ ثواب نہ سوال نہ کرنا کہ حسین کی زیارت پہ اتنے حجوں کا ثواب کیسے ملتا ہے، قدم قدم پہ یہ ثواب کیوں ملتا ہے، قدم قدم پہ یہ جزا کیوں ملتی ہے؟ بھئی واجب کا ہونا اور بات ہے، مستحب کا ہونا اور بات ہے، حج کا ہونا اور بات ہے، اور محافظ کعبہ کا ہونا اور بات ہے، قرآن پڑھنا اور بات ہے، سر کٹا کے نیزے پہ تلاوت کرنا اور بات ہے، دین کی حفاظت کرنا اور بات ہے، قرآن پڑھنا اور بات ہے قاری بن کے، اور سر کٹا کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا اور بات ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ تو عزیزان محترم، کبھی بھی مستحب کہہ کے کسی بھی عبادت کی اہمیت اور منزلت کو نہ گرایا کریں کہ وہ مستحب ہے۔ یہی تو اس کی اہمیت ہے کہ مستحب ہے۔ اس لیے امیر المسلمین ہونا، بہت لوگ بنے امیر المسلمین، انہوں نے اپنے لیے خطاب لیے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ علی مومنوں کا امیر ہے،
علی مومنوں کا امیر مطلق ہے، تو یاد رکھیں واجبات کی ادائیگی مسلم بناتی ہے اور مستحبات کی ادائیگی انسان کو مومن بناتی ہے۔ تو جو مومنوں کا امیر ہے اس کو حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، المطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا ومولا الثقلین ابی الحسنین والزینبین، مصداق مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، الذي زوج في السماء بخیر النسوان، اسد اللہ، عین اللہ، باب اللہ، قدرت اللہ، مشیت اللہ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کی معرفت، اور یہی وجہ ہے دعا دروازے کا حکم رکھتی ہے۔ جس طرح کسی کو آواز دینا تو دروازے سے آتا ہے اور عطا کر دیا جاتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، اللہ کے دروازے ہم ہیں۔ اللہ تک جانا ہے تو تمہیں ہمارے دروازے سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اللہ تک جانا ہے تو آؤ مشہد کی طرف آ جاؤ، اللہ تک جانا ہے تو آؤ کم کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف جانا ہے تو آؤ کاظمین و سامرا چلے جاؤ، اللہ کی طرف جانا ہے تو مکہ اور مدینہ کی زیارت کر لو، اللہ کی طرف جانا ہے تو کربلا، نجف، اشرف، کاظمین کی زیارت کر لو، اللہ کی طرف جانا ہے تو شام میں بی بی کو سلام کر لو۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو میں سلام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو کہ جنہوں نے ہمیں شبیہ عطا کر دی۔ جس طرح مسجد کعبے کی شبیہ کا نام ہے، اسی طرح تعزیہ کربلا کی شبیہ کا نام ہے، علم عباس، عباس علمدار کے علم کی شبیہ کا نام ہے، اور میری جان قربان ہو جائے۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں آ کے سلام کر لو، اور یہاں کا سلام تمہیں وہاں لے جائے گا، یہاں کی عقیدت تمہیں وہاں تک پہنچا دے گی۔ اگر تم نے یہاں پہ عقیدت کا مظاہرہ کیا تو یہ عقیدت تمہیں وہاں لے جائے گی، لیکن اگر تم نے یہاں عقیدت کا اظہار نہیں کیا تو تمہیں وہاں جا کے بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس موضوع میں میرے 3 سے 4 اشرے ہیں، لیکن ایک جملہ میں یہاں پہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر پہ کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقوی ہے۔ اللہ نے سجدے کو تقوی کی علامت نہیں بتایا، اللہ نے رکوع کو تقوی کی علامت نہیں بتایا، اللہ نے قیام کو تقوی کی علامت نہیں بتایا، اللہ نے دوسری عبادات کو تقوی کی علامت نہیں بتایا۔ اللہ نے کہا جو تعظیم کر لے، جس کے گردن میں سریا نہ ہو، جو جھک جائے، سمجھ لینا اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ اب میری جان قربان، ابلیس کا قصور کیا ہے بھائیو؟ ابلیس کا قصور یہی ہے نا، نماز بھی پڑھتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، اللہ جانے روزے بھی رکھے ہوں گے، رکوع بھی کرتا تھا، قنوت بھی کرتا تھا، ہر چیز کی، لیکن اس کے اندر تعظیم کا پہلو نہیں تھا۔ اللہ کے ولی کے سامنے جھکا نہیں، اللہ کے ولی کی تعظیم نہیں کی، پہلے خلیفہ کی تعظیم نہیں کی، جس کو اللہ نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ تو اب یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ اختیار اللہ کو حاصل ہے، چاہے پہلے کو بنائے چاہے آخری کو بنائے، بناتا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اے اللہ خود بن جائیں گے، بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کا یہی اعلان ہوگا کہ جب میں ابتدا میں کسی کو اختیار نہیں سونپتا تو انتہا میں کسی کو اختیار کیسے سونپ سکتا ہوں؟ میں خود بناتا ہوں، چاہے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے بناؤں، چاہے غدیر میں من کنت مولا کہلوا کے بناؤں، بلغ کا اعلان کروا کے بناؤں، تو یہ میرا دستور ہے، بناتا میں ہوں، میں نے بنانا ہے۔ حاکم میں نے، بھائی آپ کے سامنے ماشاءاللہ توجہ ہے آپ حضرات کی، کبھی ایسا ہوا ہم لوگوں کو اسکول میں پڑھنے کا اختیار ہے، ہیڈ ماسٹر بنانے کا اختیار نہیں، ہم لوگوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کا اختیار ہے، چانسلر بنانے کا اختیار نہیں، ہم لوگوں کو پڑھنے کا اختیار ہے، استاد بنانے کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جب ہم اسکول کے ٹیچر کو نہیں بنا سکتے، ہیڈ ماسٹر کو نہیں بنا سکتے، تو جس نے کائنات کے نظام کو چلانا ہے، اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے تو ستارہ دہلیز پہ اتر آئے، اشارہ کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اشارہ کرے تو چشمہ پھوٹ پڑے، تو ان کو بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے۔ میں بناؤں گا
अपने जैसा बनाऊंगा। जाहिर है 50 नेक लोग बैठे तो एक नेक को बना लेंगे, 50 चोर बैठे तो एक चोर को बना लेंगे, 50 डाकू बैठे तो एक डाकू को बना लेंगे, 50 बदमाश बैठे तो एक बदमाश को बना लेंगे, 50 आबिद बैठे तो एक आबिद को बना लेंगे, 50 जाहिद बैठे तो एक जाहिद को बना लेंगे, 50 दुआ करने वाले बैठे तो एक दाई को बना लेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? तो बनाने उसी तरह से, जाहिर है आप ही तो बनाते हैं ना, मैं भी बनाता हूं। जब इलेक्शन होते हैं तो क्या करते हैं, वोट आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, इधर वोट देके असेंबली में पहुंचाते हैं, फिर आप भी बोल रहे होते हैं, वो भी बोल रहे होते हैं, हम भी बोल रहे होते हैं। चूंकि हमने बनाया है तो हम जब बनाएंगे तो अपने जैसा बनाएंगे, और आज उसकी तारीफ तो कल उसकी बुराई। और याद रखिएगा, एक पेश नमाज मस्जिद का वो आप बनाते हैं, आपको इख्तियार दिया, आप बनाते हैं, बनाते भी आप हैं, और उसके बाद मैं आम्मतुल मुस्लिमीन की बात कर रहा हूं, उसके बाद उसकी खबरें भी अखबारों में आप ही छपवाते हैं। डेली अखबारों पे खबरें, डेली इंटरनेट पे खबरें आती हैं कि फलां ने ये किया। चूंकि आपने बनाया है तो अपने जैसा बनाया है, तो जिसको अल्लाह बना के भेजे, या गदीर में अल्लाह जिसका ऐलान करवाए, तो जो फरमाइएगा, आंखें इंसानों जैसी होंगी लेकिन निगाह बसीरत अल्लाह की तरफ से होगी, जबानें इंसानों जैसी होंगी लेकिन गोयाई अल्लाह की तरफ से होगी, हाथ इंसानों जैसे होंगे लेकिन अताएं अल्लाह की तरफ से होगी। बदल के जुमला कह दूं, आंखें इंसानों जैसी लेकिन ऐनुल्लाह, जबान इंसानों जैसी लेकिन लिसानुल्लाह, कान इंसानों जैसे लेकिन उज़्नुल्लाह, हाथ इंसानों जैसे लेकिन यदुल्लाह। बदल के जुमला कह दूं, अगर चले तो देखने वाले को अल्लाह की जलालत का जलवा नजर आए, उसको कहते हैं कि अल्लाह ने इमाम कुल बना के। और यही वजह है कि गदीर खुम में जहां मुबारकबादें दी गई, वहां दुआ भी की गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अमीरुल मोमिनीन अली और उनके औलाद की मोहब्बत जो अइम्मा है उस पे हमें अता की और साबित कदम रखा। शुक्राना अदा किया जाता है। तो जो है ना भाइयों, इंशाअल्लाह ताला जहां दुआ की जाती है वहां पे इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूल भी होती है। कौन कौन सी दुआएं? मौला हुसैन ने भी तो दुआए अरफा पढ़ी है ना, कभी उसको उठा के देखिएगा वो दुआ है क्या। फकत दुआए अरफा पे पूरे अशरे चाहिए। दुआए अबू हमजा सुमाली इमाम सज्जाद की दुआ है, उस पे पूरे अशरों की जरूरत है। मौला ने क्या पढ़ दिया है, एक एक जुमला इज्तिहादी जुमला है मौला का, एक एक जुमला इस्तदलाली जुमला है मौला का, एक एक जुमला इस्तिंबाती जुमला है मौला का, एक एक जुमला कमाल कुदरत इलाहिया का मजहर है। मौला उसमें क्या क्या बता रहे हैं। रावी बयान करता है, शब आशूर मौला के खैमों से तस्बीह की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे आप चले जाएं शहद की मक्खियों के छत्ते के कैसे भिनभिनाने की आवाज आती है। इस तरीके से कोई सुबूह उनकी तस्बीह कर रहा है, कोई कुद्दूस उनकी तस्बीह कर रहा है, कोई या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ रहा है, कोई या अरहमर राहिमीन, कोई तकदीस, कोई तहलील, कोई तस्बीह, कोई दुआ, कोई मुनाजात। ये दर्द से इबादत देने वाले, दर्द से दुआ देने वाले का नाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद शाद रखे। भाइयों, शब आशूराई बहन और भाई में एक मुकालमा शुरू हुआ जिसको साहिब किताबे जमरतुल फुआद ने बयान किया है कि भाई और बहन में मुकालमा शुरू हुआ। क्या मुकालमा? इमाम हुसैन ने जुमला का, बहन कल आशूर का दिन है, दिन आएगा शहादतों का दिन है, लाशें आएंगी, बहन सब्र करना। बहन एक एक का लाशा आएगा, आपने सब्र करना है। बहन सब्र का दामन हाथ से ना जाने पाए, मेरी जानें कुर्बान हो जाएं, हम सब की जानें कुर्बान हो जाएं। बहन सब्र का दामन हाथ से ना जाने पाए, ये जुमला कहा है। और क्या कहा? बहन सब्र करना। आपने ये जुमला जब कहा है ना, तो बीबी ने एक फिक्रा कहा, भैया हुसैन, सअस्बिरो हत्ता याजिज़ु सब्र अन सब्री। भैया हुसैन, आपकी बहन ऐसा सब्र करेगी कि सब्र मेरे सब्र से आजिज हो जाएगा। भैया मदीना आपने छोड़ा,
मैं भी नहीं रही। भैया मक्के में आप गए, मैं भी साथ गई। भैया आपने हज के एहराम को उम्रे में बदला, मैंने भी साथ इन्हीं को उम्रे में बदल दिया। चले भैया, आप भी चले, मैं भी साथ थी। भैया हम रास्ते में हजरत मुस्लिम अपने भाई की खबर हमने शहादत की सुनी, आप भी रोए भैया, मैं भी रोई। भैया करबला पहुंचे, करबला की जमीन को खरीदा, आधे आपने दिए आधे मैंने दिए, इसलिए कि मैं शरीका हूं आपकी, इसीलिए शरीकतुल हुसैन बीबी का लकब है। हर मोड़ पे साथ साथ मौजूद है। फिर कहा भैया हुसैन सब कुछ हो गया, कल शहादतों का दिन है, हबीब का लाशा आएगा, भैया आप भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगी। भैया हुसैन दीगर शोहदा के लाशें आएंगे, असहाब के लाशें आएंगे, आप भी गिरिया करेंगे और मैं भी गिरिया करूंगी। भैया हुसैन अकबर का लाशा आएगा, आपको नजर नहीं आएगा आंखों से, लेकिन भैया हुसैन मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने ओनो मोहम्मद को नहीं रोऊंगी। और हकीकत है, रिवायत में मिलता है, मैं आज दो शहजादों का जिक्र करना चाहता हूं कि जिनको ओनो मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है। ए सादात सैयदा के दो बेटे थे, दोनों करबला में शहीद हो गए। इमाम हुसैन के सैयद सज्जाद से आज नस्ल इमाम हुसैन बाकी है। खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। कभी सादात अकेले बैठ के सीने पे हाथ रख के एक जुमला कहा करो, अम्मा अम्मा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हमारा पुरसा कबूल करे, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला न करे। अज़ादारों का भैया हुसैन मैं नहीं रोऊंगी। अज़ादारों रिवायत में मिलता है कि जब लाशें आए हैं ना, आके कहा कि बीबी आपके बच्चों के लाशें आए हैं, तो बीबी ने कहा मैंने अपने भाई पे सदका कर दिया है, मैं नहीं रोऊंगी अपने बच्चों को। नहीं रोई। जब भी रोई तो क्या जुमला कहा, हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरा भाई अब्बास, हाय मेरा कासिम, हाय मेरा 6 महीने का सगीर अली असगर, हाय मेरा माजाया भाई हुसैन। जब भी रोई, इनको रोई। एक मर्तबा तारीख में नहीं मिलता कि आपने अपने बच्चों के लिए गिरिया किया हो। तारीख गवाह है, तारीख के औराक पे सब्त है, बीबी ने गिरिया नहीं किया। और उसके बाद फिर बीबी फरमाती है, भैया हुसैन असगर के लाशे पे आप भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगी, अब्बास को आप भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगी, लेकिन भैया हुसैन यहां तक हम दोनों साथ रोएंगे, लेकिन भैया हुसैन यहां के बाद मंजर कुछ और होगा। भैया कत्लगाह में, नशेब में आपका सर कट रहा होगा, फकत ये देखेगी, फकत आपकी बहन देखेगी। भैया हुसैन आपका सर तन से जुदा होगा, आपकी बहन देखेगी, टिल्ला ज़ैनबिया से और फरियाद कर रही होगी, है उमर साथ सैयदा का लाल ज़िबा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। उसके बाद बीबी ने अगला जुमला कहा, भैया हुसैन ते आपका सर नेज़े की नोक पे बुलंद होगा, आपकी बहन देखेगी। भैया हुसैन आपकी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, आपकी बहन देखेगी, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। भैया हुसैन यहां तक तो उसके बाद भैया सफर करना है, चादरें छिनेगी, आपकी बहन रोएगी। भैया हुसैन ताजियाने लगेंगे, आपकी बहन रोए। और यकीन जाने तारीख में लिखा है, एक मर्तबा बीबी ने नहीं कहा मेरा ओन कहाँ है, मेरा मोहम्मद कहाँ है। और बीबी गिरिया करती है तो हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारों आले मोहम्मद का मैं मुख्तसर कर रहा हूं, 2 जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला जब शाम पहुंचा है ना, और शाम में रहने के बाद चंद दिनों के बाद जब रिहाई हुई है ना, तारीख के औराक पे सब्त है, जब जिंदान से रिहाई हुई, अज़ादारों जब सर आने शुरू हुए, अली असगर का छोटा सा सर आया, बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और अपने अली असगर के सर को सीने से लगाया। क्या बात है अज़ादारों, क्या हाल हुआ होगा जब माँ ने अपने बेटे के कटे हुए सर को अपने सीने से लगाया होगा। अज़ादारों अब्बास अलमदार का सर आया तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और बीबियों
بیویوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا. عزادارو علی اکبر کا سر آیا تو دو مائیں، ایک جس نے پالا تھا اور ایک جس کا بیٹا تھا، دونوں آگے بڑھی اور علی اکبر کے سر کو لیا. قاسم کا سر آیا. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان. عزادارو بیوہ امام حسن آگے بڑھی اور قاسم کے سر کو اپنی گود میں لیا. عزادارو یہاں تک تو بات ختم نہیں ہوئی. عزادارو مولا حسین کا سر آنا تھا زندان میں. واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. ہر طرف سے گریہ بکا تھا. کوئی کہتی تھی فریاد کر رہی ہے آقا آپ چلے گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی. کوئی کہتا ہے آقا آپ چلے گئے، آپ کی 4 سال کی سیدی دنیا سے چلی گئی. کوئی کہتا ہے مولا آپ چلے گئے، ہمارے کانوں سے گوشوارے، میری جانیں قربان ہو جائیں. عزادارو منظر بڑا عجیب سا تھا. عزادارو ہماری جانیں قربان ہو جائیں. عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہی تو فریاد تھی نا جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے جب سر آیا تھا تو بی بی نے کیا فریاد کی تھی؟ بابا منزل الذی قطع وریدک، بابا وہ کون ہے جس نے آپ کے گلے کی رگوں کو کاٹا؟ اگلا جملہ کیا کہا؟ بابا آپ کے بعد اشکیا نے میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے. بابا ہمیں شیور نے تماچے مارے. بابا ہمیں تازیانے مارے گئے. بابا ہمیں بے دردی کے ساتھ ظالموں نے تازیانے مارتے ہوئے کوفے سے شام لے کے آئے. عزاداروں میری جانیں قربان. مولا حسین کا سر آیا، ساری بیویوں نے بیان کیے. عزاداروں ایک مرتبہ ایک تشت میں 2 بچوں کے سر آئے. ہائے ہائے یا صاحب الزمان، 2 بچوں کے سر آئے. عزاداروں زندان بان لے کے کھڑا ہے. اب جو بی بی کی نگاہ پڑی، آپ نے دیوار کی طرف منہ موڑ لیا، ان بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا. عزاداروں زندان بان کہتا ہے ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ آ کے اپنے بچوں کے سر لے لے. عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ کہتا ہے بچوں کی ماں کہاں ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا. عزاداروں کہتا ہے کیا ان بچوں کی ماں کربلا سے واپسی سفر پہ اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ کیا ان کے بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ عزاداروں بی بی نے چہرہ موڑ کے ایک جملہ کا سر جھکا کے، ماں مری نہیں، ارے میں ابھی زندہ ہوں. میں نے اپنے بچوں کو اپنے حسین پہ صدقہ کر دیا اور میں واپس نہیں لوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں. جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. ہمارے آقا و مولا وارث حقیقی حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان ساروں میں شامل فرما. امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے. جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. پاکستان سے تقریباً 27 کے قریب افراد اس وقت کربلا میں موجود ہیں جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. میری دعا ہے پروردگارہ ان سب کی زیارتیں قبول ہوں اور ہم سب کو 40 پہ اور عاشور پہ اور اگلے سال سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ. پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگار اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام جو منتظمین ہیں سربراہان ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو ظہور امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے اس میں اتنا اضافہ کر کہ ہم سو بھی جائیں تب بھی ہماری دل و زبان سے یا علی یا حسین کی آواز نکلے. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، عزاداری کے خلاف ماتمداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، اپنے ہوں یا بیگانے، ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں آل محمد کے خلاف پلاننگز ہوں ان امارات کو منہدم فرما. اسلام کا پرچم سر
बुलंद फरमा, बातिल का परचम सरनगू फरमा। परवरदिगारा हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे इमाम ज़माना जनाब सैयदा राजी खुशनूद है। परवरदिगार इस बीवी को हमसे राजी खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक जिंदा रहे, अली अली और हुसैन हुसैन और इनकी मोहब्बत में जिंदा रहें, ये कहते रहें, और जब इस दुनिया से जाएं जो आखिरी लफ्ज हमारी जबान से निकले वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो बेरहमते का या अरहमर राहिमीन। और साथ एक दुआ और कर ले, परवरदिगारा जो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं बेजुर्म खता, उनको कैदोबंद से रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस से मंजूर कबूल फरमा। ये मशहद मुक़द्दस से जो लाइव मजलिस का प्रोग्राम है जो रोजाना जारी है, परवरदिगारा इस हमारे इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ ना देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में आले मोहम्मद के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगारा हमें आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों हमारे इमाम बारगाहों दोनों को आबाद फरमा। जो बीमार है, अलील है, हॉस्पिटलों में है या घरों में है, ऐसे मरीज जिनको डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, उन सबको शिफा वाफियत से तेज अता फरमा। हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नजूर फरमा। परवरदिगारा कोरोना की मनहूस वबा का खात्मा फरमा ताकि हम सब लोग ज़ियारत पे जा सकें, मकामात मुक़द्दसा पे आ सकें, ईरान इराक शाम की ज़ियारतें कर सकें। परवरदिगारा इस वबा का खात्मा फरमा। और वो लोग जो वेंटिलेटर पे मौजूद है, ईरान में तकरीबन 4000 के करीब अफराद वेंटिलेटर पे हैं, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वो, परवरदिगारा उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान में दुनिया के जिस किसी खित्ते में आज़ादारियाँ हो रही हैं, आज़ादारों की जानो माल इज्जत और आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। जो जो मेरे साथ इस वक्त इस मजलिस अज़ा में शरीक है उन सब की जानो माल की हिफाजत फरमा, उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगारा जो अपनी जवान बच्चियों की वजह से परेशान है उनकी बच्चियों को बराबर के कुफ अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद है उनको इमाम हुसैन का अज़ादार मातमदार हजरत अली असगर अता फरमा। जिनके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है उनको इमाम हुसैन का अज़ा खाना अता फरमा। जो जॉबलेस हैं उनको मौला हुसैन की मजलिस का तबर्रुक अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे, और जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क अहले बैत के साथ, मारिफत अहले बैत के साथ इस दुनिया से जाएं बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमारे ये प्रोग्राम आपको इल्मी है कि 11 बजे ये मजलिस अज़ा शुरू होती है जो आज 5 शब 6 मुहर्रम की थी। इस तरह इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अशरे के बाद भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। और उसके बाद 11 बजे ये और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से लाइव ज़ियारत और मसाइब का प्रोग्राम होता है हमारा। और वो इसलिए होता है कि लेट इसलिए रखा गया है कि आप लोग ज़हरा मजालिस में जाते हैं, फारिग होके आ जाएं और तसल्ली से फिर आखिरी पुरसा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। वो इमाम कि जिनका ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत रिवायात भी बयान की हैं। तो इमाम रज़ा की ज़ियारत और एक हमारा कदम बे कदम करबला जो पंजतन टीवी के अल्हम्दुलिल्लाह पेश हो रहा है। ये लाइव ज़ियारत भी पंजतन टीवी से, जो बाकी हमारे जॉइंट जो पेज हैं वहाँ से नशर होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है और उसके बाद कदम ब कदम करबला, ये दोनों पंजतन टीवी से नशर होते हैं और ये मजलिस जो है ये मेरे पेज से, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आपकी दुआ से जारी रहेगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक या काशिफल करब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ तो फ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद फ़ी अमानिल करीम।